السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہ حدیث پڑھوں گا، اچھے کام کی بنیاد رکھنے کا ثواب۔ کسی نے اچھا کام شروع کیا ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہری حیات میں ایک حاجت مند نے سوال کیا، لوگوں نے اسے کچھ نہ دیا، چپ کر کے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ پھر ایک شخص نے تعاون کیا تو سب لوگ دینے لگے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث کے الفاظ سماعت فرمائیں۔ من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومن أجور من يتبعه غير منتقص من أجورهم شيئا ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار من يتبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر یہ موجود ہے، اور اس کا جو نمبر ہے 23,299 ہے۔ تو یہ اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جو مسلمان اچھا طریقہ ایجاد کرے جس کی اقتداء کی جائے، اسے اس کا ثواب ملے گا، اور پیروی کرنے والے کا بھی ثواب ملے گا۔ پیروی کرنے والوں کو کیا ہوگا؟ ان کو بھی ثواب ملے گا۔ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی جس نے اچھا کام کیا، اچھا طریقہ ایجاد کیا، تو اس پر اس کو ثواب ملے گا، اس کے پیروی کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ اور جو برا طریقہ ایجاد کرے، جس کی پیروی کی جائے، تو اسے اس کا گناہ ہوگا، اور پیروی کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا۔ جو پیروی کرنے والے ہیں ان کو بھی گناہ ہوگا۔ پیروی کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی کہ جیسا کہ آج کل وہ ایک مرزا پلمبر ہے، پتہ نہیں کون ہے، تو اس نے بڑی نئی عجیب باتیں وہ کر رہا ہے، تو اس کی یہ ایجاد، اس کا یہ کام، یہ گناہ کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ خود بھی گناہ گار ہے، جو اس کے پیروکار ہیں سب کے سب گناہ گار ہیں۔ اس حدیث مبارک میں اچھا طریقہ ایجاد کرنے والوں کو فضیلت بیان ہوئی کہ جو اچھا طریقہ ایجاد کرے گا، اچھا کام کرے گا، قیامت تک جتنے لوگ اس طریقے کو اپنائیں گے، موجد کو یعنی جس نے یہ ایجاد کیا ہے، ان سب کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی اب ایک حاجت مند آیا تو اس نے مانگا، تو سب خاموشی سے بیٹھے رہے، تو ایک نے دیا، اب جس نے دیا اس کو سب سے پہلے زیادہ ثواب ہوگا، پھر دوسروں نے دیکھ کر دیا تو اب اس کو بھی ثواب ہوگا، اب جو دے رہے ہیں ان کو بھی ثواب ہوگا۔ لیکن جس نے یہ کام ایجاد کیا ہے، اچھا کام کیا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، تو سب سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا، اور باقی جو اس کے پیروکار تھے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی نیا نیک عمل شروع کیا جائے تو وہ باعث اجر و ثواب ہے، اگرچہ سنت سے ثابت نہ ہو۔ جس طرح کسی صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا یا کہنا، ایسے ہی کسی بزرگ کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہنا اگرچہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے بھی
کہہ لینا اچھا عمل ہے، ہم نیت کرتے ہیں، لیکن جب گھر سے آتے ہیں تو ہماری یہ نیت ہوتی ہے، ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اس نیک عمل کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ ہے کہ اب میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اب عصر کی پڑھنے جا رہا ہوں، تو اگر وہ زبان سے بھی کہہ دے تو یہ اچھا عمل ہے، افضل ہے۔ اور اسے بدعت کہہ کر ناجائز قرار دینا شرعی اصول سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ وہ نیا کام ممنوع ہوتا ہے جو اسلام کے کسی اصول سے ٹکرائے یا پھر سنت کو ختم کرنے والا ہو۔ ایسا اچھا کام کرنا جس سے جو اسلام کے اصولوں کے خلاف نہ ہو اور سنت سے وہ ٹکرانے والا نہ ہو، سنت کو ختم کرنے والا نہ ہو، تو اس پر اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔